نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ کے لیے لائق ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں عبادت کرنے کے لیے بھیجا اور عبادت کا بدلہ جنت کی شکل میں ملنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے ہمیشہ اپنی امت کے سامنے جنت کا راستہ بتایا، جہنم کے راستے سے روکا، جنت میں لے جانے والے اعمال آپ نے ذکر کیے، کئی قسم کے کاموں میں آپ نے کہا کہ ان کے انجام دینے سے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن اسے جنت مل جائے اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے اسے بڑی کامیابی کہا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے روک لیا جائے اور جنت میں جسے بھیجا جائے، ایسا انسان کامیاب ہے، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اسے جنت مل جائے، اور جنت ملنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اچھے کام کرو، نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ راضی ہو جائے تو جنت تمہیں ملے گی، اس لیے کہ جنت جو ملتی ہے اللہ کے رضا اور اس کے فضل سے ملتی ہے، انسان کے اعمال سے نہیں ملتی۔ بس انسان کا عمل اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، رب العالمین کے فضل کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کاموں کا ذکر کیا۔ جو بھی کام انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا، اللہ کی رضا اور اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے کرے گا، یقیناً جب اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہو جائے، بندے سے خوش ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا بھی اچھی بناتا ہے اور آخرت بھی اچھی بناتا ہے، اور کل قیامت کے دن نعمتوں کی جگہ اسے عطا کرے گا۔ یہاں پر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کوئی بڑے کام یا چھوٹے کام کی تمیز نہیں ہے، بلکہ ہر چھوٹا بڑا کام جسے اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، بندہ اگر اللہ کے لیے ان کاموں کو انجام دے تو یقیناً یہ کام جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے چھوٹے کاموں کا ذکر کیا، کہا کہ یہ کام اگر انسان کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے۔
آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاتا، لوگوں کو اگر کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے، پتھر تکلیف دے رہا ہے، ایک ڈالی اگر جھکی ہوئی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر کوئی لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ڈالی بھی اگر کاٹ دے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے تو اللہ اسے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں دیکھا جو جنت میں ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ آدمی ہے کہ دنیا میں ایک ڈالی لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، تو اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور لوگوں کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے اس ڈالی کو کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے کہا کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ جنت دے دیا۔ پیاسے کتے کو، ایک ایسا جانور جسے انسان دھتکارتا ہے، دور کرتا ہے، اپنے قریب نہیں کرتا، تو ایسے جانور کو بھی پانی پلانا اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ کام ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام ہو، معمولی سا کام ہے، لیکن اگر اللہ اس سے راضی ہو گیا تو جنت مل جاتی۔ اور انہی کاموں کے ذکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خاص کاموں کا ذکر کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے اکثر لوگ جنت میں جاتے ہیں، اکثر جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہ ایسا کام ہے جو اکثر لوگ اس سے جنت میں جاتے ہیں، اور اچھے اخلاق اختیار کرنا یہ ایسا کام ہے جس سے اکثر لوگ جنت میں جاتے ہیں۔ تو آپ نے جنت میں اکثر لے جانے والے کاموں میں دو کا کثرت سے ذکر کیا، تقوی اور اچھے اخلاق۔ محترم حضرات، جو اللہ کا تقوی کہا جاتا ہے اس کا اصل معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ان احکام کو بجا لانا، اور جو منہیات منع کردہ احکام ہیں ان احکام سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا اصل معنی ہی بچنے کا ہے۔ وقا یقی سے یہ تقوی کا کلمہ نکلتا ہے، جس کا معنی آتا ہے بچنا، سہارا لینا۔ گرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو جب بندہ رکھتا ہے تو اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ تقوی کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اللہ کے غضب سے بچائے، آخرت کے عذابات سے بچائے، قبر کے عذابات سے اپنے آپ کو بچائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ لیکن یہ تقوی کی کیفیت، عذابات سے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کیفیت کیسے آتی ہے؟ اور یہ کیفیت جو انسان کے اندر آتی ہے تو اللہ کے ڈر سے آتی۔ جب بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، آخرت کا تصور پیدا ہو، جہنم کا ڈر پیدا ہو، اس کے عذابات کو سن کر، پڑھ کر، جان کر جب بندہ ڈرے گا تب جا کر اس کے اندر بچنے کی کیفیت، تقوی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ کے غضب کو جب انسان معلوم کرے گا تو وہاں پر بندے کے اندر بچنے کی صفت اور کیفیت پیدا ہوگی۔ تو اسی لیے علماء نے تقوی کا ترجمہ ڈرنے سے کیا کہ متقی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جبکہ اصل معنی تو بچنے کا، لیکن بندہ کب بچتا ہے؟ جب اس کے اندر ڈر پیدا ہو، اللہ رب العالمین کے عذابات کا، اس کے غضب کا ڈر پیدا ہو، اس کی نعمتوں سے محرومی کا ڈر پیدا ہو، تب جا کر انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ تقوی کی جو کیفیت ہے اس کا تعلق کسی دن، کسی وقت، کسی مہینے اور کسی سال سے جڑا ہوا نہیں۔ ایسا نہیں کہ خاص کچھ کام ہیں جس کے لیے ایک وقت متعین ہے، کچھ دن میں کیے جاتے ہیں، کچھ رات میں کیے جاتے ہیں، اور کچھ خاص مہینوں میں کیے جاتے ہیں، کچھ خاص سالوں میں کیے جاتے ہیں۔ لیکن تقوی کا عمل اور تقوی کی کیفیت کسی بھی چیز سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی میں اس کیفیت کو اپنانا چاہیے۔ یعنی دن میں بھی تقوی ہو، رات میں بھی تقوی ہو۔ تقوی کسی لمحہ اور کسی گھڑی انسان سے جدا نہ ہو، انسان کے اندر رب العالمین کا ڈر ہو، اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہو، اللہ کے احکام پر اپنی زندگی گزارنے کی فکر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پہچان کر اس مقصود کو حاصل کرنے میں انسان زندگی گزارے۔
اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کے سامنے تقریر کرتے، خطبہ دیتے، نصیحت کرتے، تو آپ کی ہر تقریر، ہر خطبہ اور ہر نصیحت میں تقویٰ کی وصیت ہوتی تھی۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ آپ صحابہ کو تقویٰ کے بارے میں نہ بتاتے ہو، ڈرنے کے بارے میں نہ بتاتے ہو، جبکہ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اپنے ایمان کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اپنے مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اپنے بیوی بچے اور پسندیدہ علاقہ گاؤں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر تیار رہتے تھے۔ ایسے مضبوط ایمان والے صحابہ کے سامنے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کرتے تھے کہ لوگو تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے اندر، آخرت کا تصور پیدا کرو اپنے اندر، جہنم سے بچنے کے ذرائع اپناؤ اپنے لیے۔ آپ بار بار اس بات کی وصیت کرتے تھے، اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تقوی کے ذکر میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے کے قوموں کو اس بات کی وصیت کی، اور تمہیں بھی ہم اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو۔ رب العالمین نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں تمام لوگوں سے اس بات کی نصیحت کی گئی، اس بات کی ترغیب دلائی گئی، اور ہم تمہیں بھی یہ تعلیم دیتے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے اس آیت کو رکھ کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وصیت کر دی کہ چاہیے کہ ہر انسان تقوی کو اپنائے، تقوی کی صفت کو اختیار کرے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ذکر میں وصیت کا کلمہ استعمال کیا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ وصیت جسے کہتے ہیں جس کے اندر نصیحت کا معنی آتا ہے، اور نصیحت کے ساتھ ساتھ ایک تاکیدی معنی آتا ہے تاکہ لوگ اسے ضرور بہ ضرور اپنائیں، اسے ضرور بہ ضرور لوگ پورا کریں۔ مثال کے طور پر اگر گھر کا کوئی انسان مرنے کے قریب ہو، انتقال کے قریب ہو، مرض الموت میں ہو، اگر وہ کسی بات کی وصیت کر جائے تو اس کے انتقال کے بعد گھر کے افراد، بچے، سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے والد ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، جنہوں نے جانے سے پہلے ہمیں ایک کام سونپا، ایک وصیت کی ہے، چاہیے کہ ہم اس وصیت کو پورا کریں، ان کی آخری خواہش کو پورا کریں۔ تو یہاں پر لوگ اس معاملے میں قابل توجہ ہو جاتے ہیں کہ زیادہ توجہ دیتے ہیں تاکہ آخری خواہش ان کی پوری کر دی جائے، جو وصیت انہوں نے کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے۔ اگر کوئی آخری نصیحت ہو تو انسان اسے اپنے دامن سے باندھ لیتا ہے اور اس پر کاربند ہو جاتا ہے، عمل کرنے پر آ جاتا ہے۔ یہاں پر رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری بہبودی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے اور جو حکم دیتا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اس نے جو شریعت ہمارے لیے نازل کی ہے تو وہ شریعت انسانیت کے برابر ہے اور اس میں ہماری بہبودی ہے۔ تو رب العالمین نے یہاں وصیت کی، کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اللَّهَ، کہ ہم نے لوگوں کو بھی اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو۔ محترم حضرات، تقوی کا یہ عمل بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے فائدے رب العالمین نے ذکر کیا۔ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ کہیں پر رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری زندگی گزار رہا، ہماری روزی کا انتظام کر رہا، اس کی محبت حاصل کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کے حصوں میں شامل ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے۔ محبت میں یہاں دو چیزیں، پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے۔ جب ان دونوں چیزوں کو انسان دیکھے اور سوچے کہ اس میں کس کا درجہ بڑا ہے،
بندہ اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو کیا یہ درجہ بڑا ہے، یا اللہ اگر بندے سے محبت کرے تو کیا یہ درجہ بڑا ہے؟ انسان اس بات پر آئے گا کہ یقیناً جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرے تو یہ درجہ بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ محبت کر رہا، اور اس کی محبت کی تعلیم بندے کو دی گئی ہے۔ بندے سے کہا گیا کہ تم ان کاموں کو انجام دو جس کے ذریعے تمہیں اللہ کی محبت مل سکے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے ذکر میں فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ تمہارا یہ دعویٰ ہے، اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو ضروری ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو۔ اے نبی تم بتاؤ ہی نہیں کہ تم میری اتباع کرو، جب تم رسول کی اتباع کرو تمہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ تو درجے میں یہ بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کی عظمت اور اس کا ثواب بتاتے ہوئے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں جا کر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرنا۔ اور آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں، اور پھر یہ زمین کے فرشتوں کے ذریعے عام انسانوں کے درمیان یہ اعلان پھیل جاتا ہے۔ غیبی طور پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس انسان کی محبت کو ڈال دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور رب العالمین نے کیا بتایا، ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے، کہ اللہ کے پسندیدہ چہیتے محبوب اور مقرب بندے ہیں جو اپنے اندر تقوی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ لفظ تقوی تو بہت ہی مشہور لفظ ہے، بار بار ہم سنتے ہیں، خاص کر رمضان کا مہینہ جیسے ہی آئے تو رمضان کے مہینے کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن پہلے اسے ہم پہچانیں کہ آخر یہ کیا ہے، کہ ہم اگر متقی بننا چاہیں تو کیسے بن سکتے ہیں، اگر ہم تقوی کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم تقوی کی تعریف کو جانیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تقوی کی تعریف میں یہ کلمات مذکور ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، التقوی ہی الخوف من الجلیل، کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ بابرکت، باعزت، بلند اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ الخوف من الجلیل، جو جلالت کے مرتبے پر پہنچا ہوا ہے، بابرکت ذات ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے، اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، تقوی ہے۔ اور کہا وَالْعَمَلُ بِالْقَلِيلِ وَالْعَمَلُ بِالتَّنزِيلِ، کہا کہ اللہ نے جو قرآن مجید جو تعلیمات آسمان سے ہمارے لیے نازل کیا ہے اس پر انسان عمل کرے، اسے اپنے لیے باعث ہدایت سمجھے، راہ ہدایت سمجھے، راہ دکھانے والی کتاب سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ العمل بالتنزیل، اور کہا والقناعۃ بالقلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حق میں جو بھی فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اگر مال کم دیا ہے راضی ہو جائے، اگر اولاد نہیں دیا ہے راضی ہو جائے، اگر خاص ذاتی مکان نہیں ہے راضی ہو جائے، اگر بیماری جسم میں ہے راضی ہو جائے، کہ انسان قناعت کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ کے فیصلے کو مانتے ہوئے راضی برضا زندگی گزارے۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی متقی انسان کی صفت ہے۔ اور کہا والاستعداد لیوم الرحیل، کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا کو عارضی سمجھے، وقتی سمجھے، اپنی زندگی کو کبھی دائمی تصور نہ کرے، دوسرے جانے والوں کو دیکھے، قبرستان کی زیارت کر کے قبر میں سونے والوں کو دیکھے اور دیکھ کر سمجھ لے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، آخرت کا دن واقع ہونے والا ہے، تو انسان اس کی تیاری میں لگے، جو اس کی تیاری میں لگتا ہے وہ متقی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو تو وہ متقی ہے، جب وہ متقی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا، جب اللہ اس سے محبت کرے تو کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرنے پہ آ جاتی۔ محترم حضرات، تقوی کے ذکر میں
رب العالمین نے قرآن مجید کے آیتوں میں ایک اور فائدہ یہ بتایا، کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ کہ میری رحمت بہت کشادہ ہے، بہت کشادہ ہے۔ میری رحمت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے، ہر چیز پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے، لیکن یہ میری رحمت بندوں میں ان لوگوں کو ملتی ہے، میں اپنی رحمت کو بندوں میں ان لوگوں کے لیے لکھتا ہوں جو متقی ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے نام پر میں اپنی رحمت کو لکھ دیتا ہوں۔ تو گویا کہ متقی انسان اللہ کی محبت کا مستحق ہے، متقی انسان اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اور اسی قدر کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ متقی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی نصرت اس انسان کو شامل حال ہے۔ فرمایا إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ کہ متقی انسان ہی کا انجام بہتر ہوتا ہے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے اور بہتر انجام کے اعتبار سے۔ رب العالمین نے کہا کہ متقی انسان ہی کے حق میں یہ بڑا مقام، بہتر انجام حاصل ہونے والا ہے۔ تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں اکثر کثرت سے لے جانے والے اعمال میں سب سے پہلا عمل تقوی کہا کہ انسان اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، شریعت پر عمل کرے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگائے۔ اور دوسرا عمل آپ نے کہا وہ حسن الخلق کہ اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ اچھے اخلاق بھی انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ۔ محترم حضرات، یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے حالات میں ہم مسلمانوں کو اچھے اخلاق اختیار کرنا بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے کہ اچھے اخلاق اور کردار ہی سے انسان وہ سارے کام انجام دے سکتا ہے جن کاموں کو انسان نہ روپیے پیسوں سے نہ محنت اور طاقت کے بل بوتے پر انجام دے سکتا۔ اور اس کی اگر آپ کو مثال دیکھنی ہو تو مکی دور کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور آج کے دور کو اپنے سامنے رکھیں، دونوں کے درمیان موازنہ کریں کہ مکی دور کا کیا حال تھا اور آج کا ہمارا حال کیا ہے۔ اگر دونوں کو سامنے رکھ کر موازنہ کرے گا تو یقیناً انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مکی دور میں مسلمانوں نے کامیابی کے لیے جس چیز کو اپنایا آج ہمیں بھی اسی چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی طاقت، مضبوط سہارا اگر کوئی چیز بنی تھی تو اچھے اخلاق، اسلامی تعلیمات میں جو اخلاق کی تعلیم ہے یہی تعلیم مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنی، مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بنی۔ مکے کے ابتدائی دور میں جب صحابہ اسلام کی خاطر مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، ایسے وقت میں چند صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، وہاں جا کر رہنے لگے، لیکن مکے والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے تحفے بھیجے، زیورات، مال دولت بھیجے، کہا کہ یہ لے لو اور ان لوگوں کو واپس بھیج دو، یہ بھاگے ہوئے غلام ہیں، بھگوڑے ہیں، یہاں سے بھاگ کر تمہارے پاس آئے ہیں، اگر وہ وہاں رہیں گے تو تمہارے علاقے میں فساد برپا کریں گے۔ لیکن بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ تمہارا وہ کون سا دین ہے کہ لوگ تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خوبی بتاتے ہوئے جو باتیں بادشاہ کے سامنے رکھیں تو اس میں کہا کہ دیکھو بادشاہ کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہمارے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ نے ہمیں میں سے ایک انسان کو بھیجا، اس نے جہاں ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، شرک کرنے سے روکا، تو اسی جگہ پر اس نے ہم سے کہا کہ ہم زبان کو اچھی رکھیں، سچ بولا کریں۔ اس نے ہم سے کہا کہ دوسروں کے مال کو ہرگز ناحق نہ لیں، امانت داری کا لحاظ رکھیں۔ اس نے ہم سے کہا کہ عورتوں کی عفت و پاک دامنی کا لحاظ رکھیں، غریب یتیم کا حق ادا کرنے کی تعلیم اس نے دی۔ تو اس کی تعلیم ہمیں اچھی معلوم ہوئی تو اسی وجہ سے ہم نے اسلام قبول کیا، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ حبشہ کے علاقے میں اگر اسلام پھیلا تو اس دور کے ابتدائی دور کے مسلمانوں کے اخلاق ہی کے ذریعے اسلام پھیلا۔
اسلام کا نام ہوا، اسلام کا نام روشن ہوا تو اخلاق کی وجہ سے۔ اور خود مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی کی وجہ سے صحابہ اسلام میں آئے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس نبی بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی حفاظت کی، آپ کے کردار کو درست کیا۔ نبی بننے سے پہلے اللہ نے آپ کو امین بنایا، آپ کو صادق بنایا، ہر طرح کی برائی سے اللہ نے آپ کو محفوظ کیا۔ پوری زندگی میں کوئی غلطی آپ نے نہیں کی، پوری زندگی آپ کی 63 سالہ زندگی کو کوئی ایک ایک ورق روگردانی کرتے ہوئے، ورق گردانی کرتے ہوئے دیکھے تو کہیں پر بھی ایک داغ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، نبی بننے سے پہلے، نبی بننے کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر حفاظت کی بات ہو، لیکن نبی بننے سے پہلے بھی آپ کی پوری زندگی ہر طرح کے عیب سے، داغ سے پاک۔ رب العالمین نے غیبی طور پر آپ کے اخلاق کو درست کیا، آپ کے کردار کو درست کیا، اس لیے کہ آپ کو آگے چل کر وہ کام کرنا ہے جو کام کے قیامت تک رہنے والا ہے۔ آپ کو آگے چل کر وہ نام کمانا ہے جو نام کے قیامت تک رہنے والا ہے۔ اسی لیے آپ کے اخلاق کو رب العالمین نے غیبی طور پر محفوظ رکھا۔ آپ امانت دار تھے، آپ صادق سے سچے تھے، لوگ آپ کے ارد گرد رہتے تھے، قریب رہتے تھے۔ جیسے ہی آپ نے لوگوں کے سامنے آ کر دعوت پیش کی، ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی، ان لوگوں کے سامنے جو 360 بتوں کی محبت اپنے دل میں رکھتے تھے، آپ کی ایک بات پر 360 بتوں کی محبت کو مٹا دیا۔ ان لوگوں کے سامنے جو قبیلہ خاندان کی محبت میں کسی کی بات پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہاں پر آپ کی بات، آپ کی دعوت پر خاندان قبیلے کی محبت کو مٹا دیا۔ آخر کیوں؟ کیا بات تھی؟ اصل وجہ تو آپ کے اخلاق و کردار کا کرشمہ تھا کہ آپ کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ لوگوں نے آپ کو دیکھا تھا، جیسے ہی آپ نے دعوت دی فوراً قبول کر لیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جس کی زندگی بے داغ ہو، کوئی عیب جس کی زندگی میں نہ ہو، وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اور اسی اخلاقی کے ذریعے اسلام کم مدت میں، 23 سال کی کم مدت میں بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے سامنے اخلاق کی تعلیم دی، اخلاق کی تعلیم ہمیشہ دی۔ ابتدائی دور میں جب آپ نبی بنے، جہاں توحید کی تعلیم دیتے اسی جگہ پر اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، جہاں شرک سے روکتے اسی جگہ پر برے اخلاق سے روکتے تھے۔ اور یہی بات تھی کہ جب آپ طائف چلے گئے، آنے کے درمیان میں مکے والوں نے اعلان کیا کہ اب ہم انہیں مکے میں داخلہ نہیں دیں گے، تو ایک غیر مسلم نے اپنی امان میں آپ کو لیا اور کہا کہ میں امان دیتا ہوں، میرے پاس سے رہیں گے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر جانا چاہ رہے تھے، ایک غیر مسلم نے کہا کہ اے ابو بکر تم مت جاؤ، اچھے انسان یہاں سے خالی نہ ہو، اچھے اخلاق والے یہاں سے خالی نہ ہو۔ مکی دور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام وہاں اگر جمع رہا، مسلمانوں کی حفاظت و بقا اگر ہوئی اخلاق کے ذریعے، اور یہی اخلاق دنیا اور آخرت میں انسان کے کام آنے والے۔ آج کے دور میں ہمیں اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اچھے اخلاق کی بڑی فضیلتیں بتائی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، کہ میں اس انسان کو جنت کے اعلیٰ مقام پر جنت ملنے کی ضمانت دیتا ہوں جس نے اپنے اخلاق کو درست کر لیا، اچھا کر لیا۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں جنت میں اسے گھر ملے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں میرے نزدیک پسندیدہ وہ ہے اور کل قیامت کے دن جنت میں میرے نزدیک بیٹھنے والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو گویا کہ برے اخلاق انسان، برا خلق رکھنے والا انسان
رسول کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں، نہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، نہ رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، آپ کی معیت میں رفاقت میں رہ نہیں سکتا۔ محترم حضرات، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، رسول کی محبت کے نعرے بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، محبت رسول کے نام پر نعت خوانی ہوتی ہے، بیان بازیاں ہوتی ہیں، مجلسیں قائم ہوتی ہیں۔ یقیناً رسول سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ، جو رسول سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، بلکہ رسول سے محبت کرنے کا معنی یہ بتایا گیا کہ انسان اپنی زندگی کی ساری چیزوں سے بڑھ کر رسول کی محبت کو مقدم رکھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ رسول سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ ہم رسول سے اپنی ماؤں سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، اور اپنے جائیداد مال و متاع سے، دنیا سے زیادہ، یہاں تک کہ ایک پیاسے، سخت پیاسے انسان کے نزدیک ٹھنڈے پانی کی محبت اور ضرورت جتنی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ رسول کی محبت ایک مسلمان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ مگر محبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرے، یا زبان سے محبت کے نعرے لگائے، نعت خوانی کرے، بیان بازی کرے، بلکہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرے، رسول کی احادیث پر عمل کرے۔ اور انہی احادیث میں آپ نے فرمایا اگر کوئی رسول کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہیے کہ اپنے اخلاق کو درست رکھے۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ ان من احبکم الیہ، میرے نزدیک تم میں محبوب پسندیدہ وہ ہے، وہ اقربکم منی مجلسا، اور کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ بیٹھنے کا حقدار وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ کل قیامت کے دن جب ترازو نام اعمال تولنے کے لیے رکھا جائے گا، ہر ایک کی نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی، وہاں پر انسان کے اعمال میں اگر کوئی چیز وزنی ثابت ہوگی تو انسان کے اخلاق وزنی ثابت ہوں۔ تو اسی لیے آپ نے کہا کہ جنت میں زیادہ لے جانے والے اعمال میں اچھے اخلاق شامل ہیں، اس لیے کہ اچھے اخلاق انسان کے ترازو کے پلڑے کو نیچے بہت جل کر دیتے ہیں، وزنی شے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں کرتے تو آپ کی جو جامع دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں میں جہاں تقوی کا ذکر ہے تو اسی جگہ پر اچھے اخلاق کا بھی ذکر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تقوی کی زندگی مانگتا ہوں، اور میں تجھے پاک دامنی بے نیازی کی زندگی مانگتا ہوں۔ تو آپ تقوی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق بھی مانگا کرتے تھے، کہ آپ کی ایک دعا تھی اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ اے اللہ جیسے تو نے میرے اس جسم کو اچھا بنایا، میرے اس ڈھانچے کو اچھا بنایا ہے، تخلیق کو میرے اچھی بنایا ہے، اسی طرح تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دینا۔ آپ دعا کیا کریں، جیسے تو نے میری تخلیق اچھی بنائی ویسے ہی میرے اعمال کو، میرے کردار کو اچھا بنا دینا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں تعلیم دیتا ہے، بتاتا ہے کہ انسان جنت حاصل کرنے کی فکر رکھے، اور جنت کے حصول میں تقوی اور اچھے اخلاق کو اپنائے، اور تقوی اور اچھے اخلاق کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے، تقوی کی توفیق اللہ سے مانگے، اچھے اخلاق کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی طلب کرتے رہیں۔ الغرض انسان کو جنت کی طرف اور جنت کی حرص ہونی چاہیے، جنت کا شوق اپنے اندر انسان پیدا کرے، جہنم سے بچنے اور اس سے دور رہنے کا ڈر انسان اپنے اندر رکھے، تاکہ برے اعمال سے رک کر جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین اپنے اخلاق و کردار کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جیسے تو نے
ہماری تخلیق کو اچھا بنایا ہے، اے اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ رب العالمین ان شیطان جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں شیطان کی دعوت سے بچ کر رسول کی، قرآن کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر بار میں، کاروبار میں، زندگی میں، اعلیٰ اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض میں ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں اے اللہ انہیں نفع بخش علم سے آراستہ پیراستہ فرما۔ جو نوجوان زندگی کی نئی شروعات کمائی کے اعتبار سے، شادی بیاہ کے اعتبار سے کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ سب کی زندگی میں ترقی عطا فرما، ہر طرح کی آسمانی زمینی آفتوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔